ہے ان پر مسلط کیا جائے گا، ان کو جلایا جائے گا۔ لیکن جلانے کے اندر دیکھیں کلما نضجت جلود، جب ان کی یہ جو جلد ہے یہ گل جائے گی، جل جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، پھر ہم اس کے بدلے دوسری جلد ان کو دیں گے۔ یہ یاد رکھیں، انسان کے جسم کی جو جلد ہے نا، یہ انسان کی ہڈیوں کو، پٹھوں کو، گوشت کو ڈھانپ رہی ہے، پورے جسم کے، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے جو سوراخ ہیں، منہ کا ہے، کان کا ہے، ناک کا ہے، آنکھ کا ہے، اس کے بھی اندر تک جا کے یہ ان کو کور کرتی ہے۔ اور سب سے پتلی جلد جو ہے وہ آنکھ کی ہے، اور سب سے موٹی جلد جسم کے اندر پاؤں کے تلووں کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو جلد ہے یہ انسان کے پورے جسم کو کور کرتی ہے، گرمی ہو، سردی ہو، درد ہو، ان سب کا ادراک یہ جسم کی جلد کے اندر اللہ تعالیٰ نے خلیات رکھے ہیں، اعصاب ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اب انسان کے جسم کے اندر جو خلیات ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں، 20,000 مربع سینٹی میٹر کی جو جگہ بنتی ہے، یعنی تقریباً اتنی جگہ یہ پورے جسم کی بنتی ہے، 2 میٹر لمبائی اور 1 میٹر چوڑائی، جتنی ایک چادر ہوتی ہے انسان کی، اتنی ایک جلد کی یہ پوری وہ بنتی ہے۔ اس کے اندر 30 لاکھ خلیات اللہ نے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر درد محسوس کرنے کے الگ اعصاب ہیں۔ یاد رکھیں، آج سائنس نے تحقیق کی، 1450 سال بعد اس آیت کو دیکھتے ہوئے سائنسدان سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے کیا بات ارشاد فرمائی، آج ہمیں سمجھ آئی۔ یاد رکھیں، انسان کے جسم کے اندر جو درد محسوس کرنے والے خلیات ہوتے ہیں، اعصاب ہوتے ہیں، وہ اگر جل جائیں تو اس کے بعد انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کے بعد انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ ایک جلد جل جائے گی، ہم دوسری جلد دیں گے، اس کا مطلب اسی آیت کو دیکھتے ہوئے، اسی نقطے کو دیکھتے ہوئے سائنسدانوں نے تحقیق کی، مطلب آیت کا یہ ہے کہ جب ایک جلد جل گئی تو اب وہ خلیات ختم ہو گئے، اب جسم کو تکلیف نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد جسم کو آگ لگی رہے، فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کفار کے عذاب میں کمی نہ آئے، نقصان نہ آئے، جلدوں کو تبدیل کرتے رہیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ایک کافر کے لیے اللہ تعالیٰ 100 جلدوں کو پیدا فرمائیں گے، اور ایک ایک دن کے اندر 70,000 مرتبہ ان کی جلدیں تبدیل ہوں گی۔ تو اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا کفر بار بار کا تھا، ان کا حسد، اللہ کی نافرمانی بار بار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی یہی مقرر کی ہے، ایک جلد جلے گی، اس کی تکلیف ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ دوسری جلد چڑھا دیں گے، پھر اس پہ آگ لگے گی، وہ تکلیف ہوگی، اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوگی، پھر وہ جل جائے گی، اللہ تعالیٰ تیسری جلد کو چڑھوا دیں گے۔ تو اسی طرح یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہے گا۔ کتنی نکتے کی بات جہاں قرآن کریم نے بیان کی ہے، اور سائنسدانوں نے آج اس میں تحقیق کر کے یہ بتایا کہ انسان کی جلد کے اندر ایسے خلیات ہوتے ہیں، اگر وہ جل جائیں تو اس کے بعد جو ہے نیچے جسم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ تو جب یہ کافروں کی یہ جلد جل جائے گی تو اس کے بعد اللہ کا تو قانون یہ ہے کہ کافر کے لیے سزا برقرار رہے، ہمیشہ سزا ہوتی رہے، تو اللہ تعالیٰ اس جلد کو تبدیل کرتے رہیں گے تاکہ اس کے عذاب میں تسلسل رہے، کمی نہ آئے۔ تو فرمایا کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی جلد جل جائے گی، گل جائے گی، ختم ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس کے بدلے میں دوسری جلد لے کر آئیں گے، یعنی دوسری جلد لگائیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھتے رہے۔ مطلب یہ ہے نا، جلد کا عذاب، جسم کا عذاب، جلنے کا عذاب، سڑنے کا عذاب، وہ اسی صورت چکھ سکتے ہیں کہ جب کہ ان کو تکلیف ہو، اور تکلیف اسی صورت میں ہوگی کہ ایک جلد جلے، پھر اللہ دوسری جلد لگا دیں، دوسری جلے، تیسری لگا دیں، یہ تسلسل برقرار رہے گا۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور اس طرح کی سزا دینے میں اللہ